مومنین کرام، کل مجلس ظہرین کے بعد فوراً بعد زیارت ہوگی، زیارت کے بعد مجلس ہوگی، اس کے بعد فاقشینی کا اہتمام ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد يا علي أحسن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مجلس کے آغاز سے پہلے میں شکر گزار ہوں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس فرش عزا کے لیے تعاون فرمایا، جن رضاکاروں نے کام کیا، جن متبرعین نے ڈونیشنز دی، جنہوں نے انتظامات دیکھے، اور میں شکریہ ادا کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ آپ عزاداروں کا شکریہ امام زمان ادا کرتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں آپ اس محبت سے یہاں تشریف لاتے رہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا آپ کو دینے کے لیے، اپنے عرائض اور اپنے تمام باتوں پر امام کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کا حق اس سے بہت زیادہ ہے۔ آپ یہاں امام زمان کے مہمان ہیں۔ یہ مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی سے ہے۔ جناب سیدہ آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ تمام مومنین جو تشریف لائے اور جنہیں تکلیف ہوئی کسی بھی قسم کی، اور خصوصاً اپنی بہنوں سے، ماؤں سے معذرت خواہی کرتا ہوں، ان کی جگہ مناسب نہیں تھی، یعنی جگہ کم پڑ گئی اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے کافی مشکلات میں رہیں، لیکن جس فرش عزا پہ آپ آ کے بیٹھے ہیں، جو مشکلات آپ نے جھیلی ہیں وہ آج رات ختم ہو جائیں گی، لیکن حسین کی بیٹیوں کی مشکلات آج رات سے شروع ہو جائیں گی۔ خدا آپ کے اس پرصداری کو قبول کرے، خدا تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ بالاخص زہرا راجپار کے لیے دعا کی اپیل ہے، خدا انہیں صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ تمام مریضوں کو، الحاج مصطفیٰ گوکل کو اور اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بے آواز بلند صلوات۔ ہو از حسین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ ایک بلڈ ڈونیشن کا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے سٹال لگے ہوئے ہیں جو اس سلسلے میں بھی ہو از حسین کے اس عظیم کام میں، ان کے اس عزم کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ خدا سے دعا ہے کہ جو باتیں ہماری زبانوں پر ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، اس لیے کہ اصل روشنی وہ ہے جو گھر کے اندر ہو۔ آپ نے بھی ایسے گھر دیکھے ہوں گے جو شادیوں میں سجائے جاتے ہیں، باہر بڑا چراغاں ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ اس روشنائی کا کوئی فائدہ نہیں جس کی روشنائی، جس کا نور اس کے گھر کے اندر نہ پہنچ رہا ہو۔ باقیوں کو دکھانے والے
روشنی کا کیا فائدہ؟ اس چراغ کا کیا فائدہ جو قبر کے اوپر جلتی رہے اور قبر کے اندر تاریکی ہو؟ ہمیں تو وہ نور چاہیے جو قبر کے اندر آئے. ہم تو اس نور سے متصل ہونے یہاں آئے ہیں کہ جب ہم قبر میں اتریں تو ہمارا استقبال پنجتن فرمائے. یا حار میں یمت یرانی، ہمیں اپنے قلب کو منور کرنا ہے تاکہ ہمارا قبر منور ہو جائے. ہمارا قبر اسی دنیا میں ہم نے خود روشن کرنا ہے. ہم نے وہ اہتمام کرنا ہے کہ یہ روشنائی ہمارے دلوں تک آئے. اگر ہمارے دلوں تک یہ روشنائی نہیں آتی، اگر ہمارے زبان تک رہتی ہے، اگر یہ چراغان باہر رہتا ہے، گھر کے اندر تاریکی رہتی ہے، تو یہ گھر، یہ قلب، یہ دل پھر حسین کا دل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم نے اس سفر میں کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس دل کو ہم نے کرنا کیا ہے، اس دل کی تطہیر کر کے اس کی اہمیت کو ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ میری مدد کر رہے ہیں تاکہ میں سمجھ سکوں. ہم نے کرنا کیا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کس منزل تک اس دل کو پہنچانا ہے، اس دل کی اہمیت کیا ہے. اس دل کو آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دل حسین کو سلام کر رہا ہو اور حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی ہو. روایت ہے ان فاطمہ تحذر عند زائر الحسین وتستغفر لہ. آپ جب حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ حسین کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا، روایت میں بھی تھا، سمجھ میں ہمیں نہیں آیا. واللہ ان حقائق کو جو سمجھے وہ جان دے دے. زیارت امام حسین، اس کی اہمیت کیا؟ ہم سے تقریباً بہت سوال ہوتا ہے. آج میں نے حیدری چوک پہ بھی اس مثال کو رکھا. میرے پاس پیسے ہیں، 4 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، جتنے کبھی زیارت آج کل ہو رہی ہے. لیکن میرے محلے میں غریب بھی ہیں، رشتہ دار فقیر بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کا علاج کا خرچہ ہے، اس کے تعلیم کا خرچہ ہے. مولانا غریب کو دے دوں یا زیارت پہ چلا جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے جی. اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھلائیں. اس سوال کا جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ آنے ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ 10 لاکھ غریب کو دے دوں؟ کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت دل اگر کسی کا ہے کہ وہ اس 10 لاکھ کو غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس دل پہ 20 لاکھ خرچ ہونا چاہیے. اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، تاکہ یہ آج صرف یہ 10 لاکھ خرچ نہ کرے، یہ آگے 80 سال خرچ کرتا رہے، یہ ہزاروں غریبوں تک فیض پہنچاتا رہے. یہ سوال آتا ہی نہیں. یہ سوال اگر فزیکل نہیں آتا تو معنویات میں کیوں آتا ہے؟ یہ فزیکل دل کے لیے سوال نہیں آتا. اس دل کو نورانی کرنے کے لیے اگر مجھے کربلا کی زیارت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے. کربلا جانا ہے یا فقیر کی مدد؟ کربلا جانا ہے. کیوں کربلا جانا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو پھر ہزاروں فقراء کی مدد کرو گے. تمہارا دل جب پاک ہوگا، دل جب منور ہوگا، دل غریبوں پہ جلے گا، تو یہ دل مدد کرے گا، زیادہ مدد کرے گا. مدد پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ انویسٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ 1 لاکھ روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کربلا جاتے ہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کا دل جوان ہوتا ہے، آپ کا دل نورانی ہوتا ہے، آپ اس سے 1,00,000 برابر زیادہ خرچ کرتے ہیں.
شاید آپ کہیں کربلا جا کے واپس آ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہت خرچ کرتا ہو. ہم نے یہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کربلا گیا, کربلا جانے کے بعد یہ زیادہ خرچ کر رہا ہے, کربلا جانے سے پہلے یہ غریبوں پہ کم خرچ کر رہا تھا. یہی تو فرق ہے. کربلا جانے سے پہلے جب یہ 2 روپے خرچ کرتا تھا 100 روپے کا شور کرتا تھا, کربلا سے آنے کے بعد یہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. جو ثواب زیارت کربلا کے لیے تصور نہیں کر سکتے آپ. اگر کسی کو گھبراہٹ ہو نا کہ یہ ثواب اتنا مل سکتا ہے, وہ میرے پاس بعد میں آئے, میں نے اس مجلس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کچھ مثالوں سے, کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں حسین کو کیا دوں, حسین کے ساتھ کیا کروں. خدا یہ کہتا ہے میں زائر حسین کو کیا دوں, میں زائر حسین کے ساتھ کیا کروں. کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت کر لے, زیارت کی نیت کر لے, اسے سارا ثواب مل جاتا ہے. یہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے نہیں ہے, حرم نبوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے, حرم علوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے, یہ صرف حسین کے لیے ہے. کیوں, کیا فرق ہے؟ حسین کا آپ کے دل سے رشتہ مختلف ہے. یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یعنی آپ اگر حج پہ جائیں, تمام حج انجام دیں, تمام مناسک صحیح انجام دیں, تمام ارکان انجام دیں, صفا و مروہ میں بھی جائیں, قربانی بھی کریں, سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں. یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں, آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. کیا کروں؟ خدا یہ کہتا ہے میں اس ظاہر کے ساتھ کیا کروں اور کیا کروں. جب آپ پہلا قدم باہر نکالتے ہیں, آپ کربلا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں, 4000 فرشتے معمور ہوتے ہیں, آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اگر راہ کربلا میں کوئی زائر فوت ہو جائے تو ائمہ اس کی نماز پڑھتے ہیں. جہاں بھی دفن ہوگا قیامت تک اس کا مدفن زیارت گاہ فرشتگان الہی ہوگا. شک تو نہیں کسی کو؟ کوئی شرط ہے یا نہیں؟ ایک قدم پہ سارے گناہ معاف, کوئی شرط ہے یا نہیں؟ یقیناً شرط ہے. ہر کسی کی زیارت نہیں. ہر شخص زائر ہے نہیں. کون زائر ہے؟ زیارت میں کیا شرط ہے؟ وہی شرط ہے جو تمام عبادت میں ہے. نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے, حج بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے, زکوٰۃ بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے, زیارت بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. زیارت بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اگر کسی کا حق غصب کر کے کسی کا مال لے کر زیارت پہ جاؤں گا, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس کے پاس ولایت نہیں ہے. میں جو گناہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں, میں اسی سفر میں نماز نہیں پڑھ رہا, کربلا جا رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ ولایت نہیں ہے. بہت واضح ہے. بغیر ولایت کے کوئی عمل جب قبول نہیں ہے تو بغیر ولایت کے زیارت کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور ولایت کیا ہے؟ معصوم اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہ ہو. بس واضح سا, آسان سا ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. مجھ میں اور معصوم میں اگر گناہ کا فاصلہ آ گیا, ولایت نہیں ہے. ہاں, پہلے جو مرضی تھا, پہلے سے غرض نہیں ہے, پہلے میرا ہسٹری جو بھی ہے, میرے جتنے بھی گناہ ہیں, اگر میں ولایت پر آ گیا
اور میں سفر زیارت پر نکلا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نے حقوق الناس ادا نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ولایت پر نہیں ہوں، میں کربلا کی جانب جتنے قدم اٹھاؤں گا اتنا کربلا سے دور ہو جاؤں گا۔ ہے یا نہیں یہ پہلو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ صرف زیارت میں ہے، یہ عزاداری میں بھی ہے، عزاداری میں بھی ہے۔ ایک اشک، ایک آنسو جنت کی ضمانت ہے، بہشت تمہاری ہے، تم پر جنت واجب ہے، لیکن کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایک ہی شرط ہے، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ بہت سخت ہے یہ آیت، میرے لیے تو بہت سخت ہے، میں تو کام جاتا ہوں۔ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اچھا تدبر کریں گے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ملے گا، بہت اچھا ہے۔ کیا ملے گا؟ دل نورانی ہو جائے گا، علم ملے گا، فضیلت ملے گی، بہت کچھ ملے گا۔ اچھا اگر تدبر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا۔ یہی ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ فلان کورس کریں گے آپ کو ڈگری ملے گی، نہیں کریں گے ڈگری نہیں ملے گی، وہ مزایا نہیں ملیں گے، وہ فیسلٹیز آپ کو نہیں ملیں گے، اور تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی جیل میں تو نہیں ڈال دے گا۔ ٹھیک، یہاں کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر تدبر کرو، اگر سوچ بچار کرو، اگر سوچو، اگر سمجھو تو پھر تو ٹھیک، نہیں تو ام علی قلوب اقفالها، نہیں تو تمہارے دلوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ تمہیں کچھ جہاں ہو وہاں رہو گے، نہیں، یہ دل بہت اہم ہے، اس پہ تالے نہیں پڑنے چاہیے۔ یہ میری حقیقت ہی یہی ہے، میں یہی قلب ہوں، میں کچھ اور ہوں ہی نہیں۔ یہ بدن کچھ نہیں ہے، اس بدن پہ صرف وہ قلب سوار ہے۔ یہ قلب میری حقیقت، میرا نفس، میری خودی، میرا سر، جو بھی آپ اس کو مانا کریں، یہ جو جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تکامل کر رہا ہے، یہ اسی قلب کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگر یہ قلب نہ رہا، دل نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر میں ہوں ہی نہیں، پھر خسر الدنیا والآخرہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو، دل کو زندہ رکھو۔ اگر دل کو زندہ نہیں رکھو گے تو پھر تالے پڑ جائیں گے، اور تالے کون لگا رہا ہے؟ خدا۔ کیوں تالے لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دل اس نے اپنے لیے بنایا تھا، اگر اس کو مسکن دو گے وہ رہے گا، یہ دل آباد رہے گا، شاد رہے گا۔ اگر اسے اس دل سے نکال دو تو وہ اس دل پہ تالے لگا دے گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا۔ کیا کروں؟ میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سوالات آتے ہیں دل میں، دو کان ہیں دل کے، جو شیطانی کان ہے وہاں سے وسوسے بھی آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں اس کو بار بار پیش کر سکوں، اور ابھی بھی دو چار آیتیں اور بھی سے پیش کروں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ دل اخلاص سے طبق اخلاص میں رکھ کر خدا کے حوالے کرنا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ باقی کیا کرنا ہے؟ هو الذی انزل السکینہ، وہ ہے جو آرامش، جو سکون آپ کے دل میں اتارنے والا وہ ہے۔ کب؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے نا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بہت مضطرب ہو گئے تھے مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، ان کے دل بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ان میں سے سب کے نہیں، جو مومن تھے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون کو خدا نے اتارا ہے۔ یہ اطمینان اور سکون کیا کرتا ہے؟ آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مجالس آپ کے لیے سکون قلب ہیں۔ سکون قلب آیا یا نہیں آیا؟ اگر ایمان میں اضافہ ہوا تو آیا، وإلا نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پڑھیے صلح حدیبیہ پڑھیں اور تفاسیر اہل بیت سے پڑھیں۔
وَإِلَّا آپ نے صلح حدیبیہ ہی نہیں، قرآن ہی نہیں پڑھا. اگر آپ نے اہل بیت کے توسط سے قرآن نہیں پڑھا، اگر معلم قرآن سے قرآن نہیں پڑھا تو آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا ہے نا، سمجھنا ہے، رٹنا تو نہیں ہے، الفاظ تو نہیں دہرانے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں کہا تم تلاوت کرتے ہو نہیں کرتے، تلاوت کرنے والے بھی ام علی قلوبہم اقفال ہے، ان کے دلوں پر بھی تالے ہیں جو صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں. وہ بھی جو اہل بیت کو چھوڑ دیں انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو مہجور کر دیا ہے. قرآن کو مہجوریت سے نکالنا، قرآن کے تدبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل بیت سے قرآن کو لو. صلح حدیبیہ میں جہاں تمام مسلمان پریشان ہو گئے تھے، کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ ان کو سامنے شکست نظر آئی کہ ہم نے شکست تسلیم کی. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح نہیں ہے. فتح مکہ کو فتح کہا ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے. یہ جو تمہیں کبھی کبھار پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کافر آگے چلے گئے، منافق آگے نکل گئے، تمہیں لگتا ہے آگے جا سکتے نہیں ہیں وہ، تم ڈٹے رہو. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ڈٹے رہنا ہے. جو امام کہہ رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں، جو خدا کہہ رہے ہیں وہیں رہنا ہے. کہیں رک جاؤ رک جاؤ، کہیں بڑھو آگے بڑھو، پریشان نہ ہو. تمہیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، تم جہاں ہو جیسے ہو وہیں پر تمہیں کامیابی خود تیرے قدموں میں آئے گی. دنیا جسے شکست سمجھ رہی ہے وہ کامیابی بن کر تیرے قدموں میں آئے گی. کربلا کی مثال، کربلا دنیا کے حساب سے تو کامیابی کسی اور کی ہوئی تھی. ابھی آپ کے دل، قلوب کے دل، آپ کے دلوں کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حسین کی اس دن بھی حسین کی جیت ہوئی تھی، یعنی کہ آج ہوئی ہے. ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی یزید کی فتح نہیں ہوئی تھی. هو الذی انزل سکینہ، وہ ہے جو سکون آپ کے دلوں پہ اتارتا ہے، وہ ہے جو آپ کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہے جو آپ کے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. آزمائش ہوگی، دیکھا جائے گا ہمارا ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی پروجیکٹ، ابھی یہ بلڈ ڈونیشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، باقی جوان بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں، بڑا سوچیں اور کریں. آپ کر سکتے ہیں، انتظار میں نہ رہیں جب بڑے ہو جائیں گے تب کچھ کریں گے. آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. علی اصغر نے پوری کایا پلٹ دی تھی 6 مہینے کی عمر میں. ہم کربلا والے ہیں نا، ٹھیک ہے. اسی جوانی میں بڑا سوچو، اللہ کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرو. جو بھی ہدف، جو بھی مقصد، جو بھی ٹارگٹ بناؤ گے اسے اچیو کر سکتے ہو. کرنا کیا ہے؟ ڈٹنا ہے. خدا تیرا امتحان لے گا، دیکھے گا یہ میرا ہے یا نہیں، اس کو مجھ پہ بھروسہ ہے یا نہیں، توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا. خدا پہ توکل کرو، دل خدا کے حوالے کرو. ایسے توکل بھی ہمیں غلط سمجھایا جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں بیٹا اپنی محنت تم پوری کرنا، اس کے بعد خدا پہ چھوڑنا. تقریباً اسی طرح بتایا جاتا ہے نا. نہیں بھائی، میری اپنی کیا محنت، میں ہوں ہی نہیں. اول و آخر خدا ہے. پہلا قدم بھی خدا نے ہی مجھے توفیق دینی ہے، خدا نے ہی مجھے قوت دینی ہے. میں نے صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آمادہ. میں نے کہنا میں ہوں. خدایا میں اس دنیا میں تو نے مجھے ایک یونیک معجزہ، یونیک میریکل بنا کے بھیجا. آپ ایسے ہیں، آپ میں سے ہر شخص جو ناقابل تکرار ہے، آپ جیسا آپ سے نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ آپ کے بعد کبھی آئے گا. صرف آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں، آپ کی ہر چیز یونیک ہے. یہ یونیک معجزہ بہت بڑے کام کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. بڑا سوچو، بڑا کام کرو، حالات کو نہ کہتے رہو، ڈٹ جاؤ، تقوی اختیار کرو. اس کے بعد دیکھو کہ خدا کی نصرت آتی ہے. توکل پہلے قدم پہ، پہلے توکل پھر قدم ہے. یعنی پہلے قدم اٹھاؤ پھر توکل ہے، نہیں. تمہیں قدم اٹھانے سے پہلے بھی خدا پہ توکل کرنا ہے. اول و آخر خدا ہے.
سارا دل خدا کا ہے، ہم و غم خدا ہے، صبح و شام خدا ہے، پھر خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خدا تیرے دل کو امتحان کرے گا، دل کی آزمائش کرے گا. یہ کھڑا ہے، یہ چلا گیا، ممکن ہی نہیں ہے علی والا کوئی کام کرے اور ناکام ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے وہ خود فیصلہ سنا دیتا ہے، میں ناکام ہو گیا، چلا جاتا ہے. اتنا سا ہوتا ہے. جو جتنی آپ نے ناکامی کی سٹوری سنی ہے وہ سارا صرف اتنا ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ناکام ہو گیا. خدا اس کو زیادہ دینے کے لیے آزما رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے خدا نے مجھے نہیں دیا. اپنے قلوب کو منور کرو. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. یہ سب آیات دیکھیں، میں وقت کم ہے، صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ سب ہم کرتے ہیں. تمہارے دلوں میں ہم رحمت ڈالتے ہیں، ہم رأفت ڈالتے ہیں، تمہارے دلوں کو ہم نرم کرتے ہیں. تمہارے دلوں میں محبت ڈالنے والے بھی ہم ہیں. یا میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کہیں اتنی بڑی مجلس میں اس کو کیسے بپا کروں گا، میرے لیے ممکن نہیں ہے. بھئی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے آ کے شرکت کرنی ہے. اگر کسی بیچارے کے وہم میں یہ ہو کہ سارا انتظام میں نے کرنا ہے، وہ تو گھر بیٹھا رہے گا. نہیں بھئی، کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا. واللہ میں نے بھی کچھ نہیں کیا. ہم یہاں آتے ہیں، جن کی یہ محفل ہے، جن کا فرش عزا ہے، وہ خود انتظام کرتے ہیں. ان دلوں کو وہ خود لے کے آئے ہیں. تمہیں بھی کچھ بھی نہیں کرنا. امید ہے سمجھ رہے ہوں گے. کچھ بھی نہیں کرنا سے مراد سمجھ رہے ہوں گے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کو وہ اپنے جگہ محفوظ ہے. لیکن جو شیطان کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے تم نہیں کر سکتے، وہاں کہہ رہا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. اتباع کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی، بس تم نے پیروی کرنی ہے. تمہارے لیے تو مشکل آسان ہو گئی، کنفیوژن ساری ختم ہو گئی. آج کل کے جوان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کسے فالو کروں، کیا کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، یہ کامیاب ہوگا یا وہ کامیاب ہوگا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم نے پیروی کرنی ہے. کس کی پیروی کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ کی، خوبصورت چیز کی. حسنہ جانتے ہو؟ جو سب سے بہترین سب سے خوبصورت اسوہ ہے، اسے فالو کرنا ہے. تم کس کے فالوور بن جاتے ہو؟ میں اس کو فالو کر رہا ہوں، میں اس کو فالو کر رہا ہوں. نہیں، رسول خدا کو، اہل بیت محمد مصطفیٰ کو صلوات پڑھ دیجئے. محمد و آل محمد. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ان کے قلوب پر ایمان لکھ دیا گیا، ان کے قلوب میں ایمان ثبت کر دیا گیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور تائید بھی کس نے کرنی ہے؟ وہ بھی اسی نے کرنی ہے. سب اس نے کرنا ہے. یار دل ہے ہی اسی کا، تم ہو ہی اسی کے. اس زمین و آسمان تیرے لیے خلق کیے ہیں، تجھے اس نے اپنے لیے خلق کیا ہے. تم جس کے ہو اسی نے کرنا ہے نا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اللہ پہ ایمان چاہیے، ہدایت وہ خود دے گا، ہدایت کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ شکر ہے اس کا، اس نے آپ کے ہمارے قلوب کو محمد مصطفیٰ سے ہدایت دی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. آپ کہیں اچھا سب خدا نے کرنا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ وَرَبَطْنَا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کب؟ ایک شرط پر. إِذْ قَامُوا. وہ کھڑے تو ہو نا، مرد تو بنو، میدان میں تو آؤ، دعویٰ تو کرو، کہو تو میں حسین والا ہوں.
دعویٰ کرو، میدان میں آ جاؤ، کھڑے رہو، اس کے بعد سارا کام خدا کا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جس کا دل خدا مضبوط کرے، یار اس دل کو خدا کے حوالے کرو، وہ کہہ رہا ہے میں اس دل کو مضبوط کر دوں گا، اس دل پہ انویسٹ کرو، یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ مسئلہ صرف پتہ کیا ہے کہ اسے مارکیٹ نہیں کیا جاتا، وہ دوسرے دل کو بڑا مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ بہت عزیز ہے، اس دل کا بھی خیال رکھیں جو فزیکل دل ہے، نہیں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اس کو بہت مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو حقیقی دل ہے اس کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا، اس کی لذتوں کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو بنانے کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے وہ آپ سے فیسیں نہیں لے سکتے کہ آؤ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں گے، تمہارے دل میں ایمان ڈالیں گے، تم اس سیمسٹر کی اتنی فیس دو، اس سیمسٹر کی اتنی فیس دو۔ خدا بغیر فیس کے، بغیر معاوضے کے، بغیر منت کے، بغیر کسی چیز کے، بلکہ تمہارا شکریہ ادا کرتے ہوئے کتنا مہربان ہے، تیرا دل مضبوط کر رہا ہے اور تیرے آنے پہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، تجھے اجر بھی دے رہا ہے، تجھے جنت بھی دے رہا ہے، تجھے دنیا بھی دے رہا ہے، تجھے جوار معصومین بھی دے رہا ہے۔ کیا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ شعائر اللہ ہے نا، اللہ کے شعائر ہیں، آزاداری بپا کرو، یہ تقوی یہ قلوب میں سے ہے۔ قلب یہاں آ کر متقی ہوں گے۔ متقی ہونے کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ ہو جائیں گے، خدا کو ہاتھ سے پھر نہیں دیں گے، خدا کا ہو جائے گا۔ سارا فوکس قرآن کا آپ کے دل پر ہے، ہمارا سارا فوکس نہ جانے کہاں ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم اس قلب سے کیوں غافل ہیں؟ ہم اس قلب پر مہر کیوں لگنے دیتے ہیں؟ ہم ختم اللہ علی قلوبہم کے بعد بھی فریاد کیوں نہیں کرتے، افسوس کیوں نہیں کرتے، احتجاج کیوں نہیں کرتے، احساس زیاں ہم میں کیوں بیدار نہیں ہوتا ہے؟ کیوں مطمئن ہے؟ اس سکون کے، اس سکینہ کے بغیر ہمارا قلب کیسے مطمئن ہے جو خدا نے اتارا ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کتنا تدبر کرتے ہیں؟ قرآن صامت بھی ہے اور قرآن ناطق بھی ہے۔ اہل بیت کے صرف فضائل سننے نہیں ہیں، سمجھنے بھی ہیں۔ صرف کانوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی فضائل اہل بیت اترنے چاہیے۔ اگر میرے دل میں اہل بیت کی فضیلت ہو اور اس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اس جیسا نہ ہوں، میں کسی اور کو فالو کرتا ہوں، میری ظاہری شخصیت کسی اور کی طرح ہو، میرے دل میں بھی ولایت نہیں ہے۔ مجھے یہ تمام آیات، یہ تمام روایات مجھے جہاں لے کے جانا چاہتی ہیں وہ کربلا ہے۔ خلاصہ جو ہے، کربلا چلے جاؤ، کربلا والے ہو جاؤ۔ 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل خشیت خدا سے معمور ہو جائیں؟ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ اصحاب سے رسول خدا کے ہوتے ہوئے کہا گیا، رسول خدا تشریف فرما ہے، اور اس کے باوجود کہا کہ ابھی تمہارے دل میں خشیت کیوں نہیں اتری ہے، ابھی تک اسلام تمہاری زبانوں پر ہے۔ وہ کب وہ وقت آئے گا جب حسین حسین تمہارے دلوں میں اتر جائے، جب علی علی تیرے دل میں اتر جائے، جب ایمان تیرے دل میں اتر جائے؟ ابھی تک آیا وہ وقت نہیں آیا؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ خدا کرے انشاءاللہ ہمارے قلوب منور ہو جائیں، ہمارے قلوب صرف کلام معصومین سے منور ہوں گے اور کوئی راستہ نہیں۔ کلام معصومین، کلام ائمہ، احادیث ائمہ کے علاوہ آپ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔
قرآن کے علاوہ آپ کے قلوب منور نہیں ہو سکتے، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، خدا آپ کے قلب کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اگر آپ اس کے کلام کی طرف نظر نہ کریں۔ لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِخَلْقِهِ بِكَلَامِهِ، اپنے کلام کے ذریعے اللہ نے اپنی تجلی فرمائی ہے۔ وہ تجلی جسے موسیٰ دیکھ نہیں سکا تھا، وہ تجلی آپ کے لیے حاضر ہے، وہ تجلی خدا نے فرمائی ہوئی ہے اپنے قلوب کو۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، قلب سے نہیں ہے، دل سے مربوط نہیں ہے، لیکن دعا ہے کہ ہم سب اس آیت میں شامل ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، قیامت کے دن سب کو جانا ہے نا، حساب کتاب ہوگا، لیکن جس کا دل نورانی ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، وہ جب يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، واپس اپنے اہل کی طرف آئے گا، اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے گا، اپنے رشتہ داروں کی طرف جب آئے گا تو مسرورا، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ خدا کرے ہمارے قلب ایسے ہوں کہ کل ہمارا پلٹنا مسرور ہو، محبت اہل بیت سے ہوگا۔ کل اعراف پہ امیر المؤمنین کھڑے ہوں گے اور آپ کو پہچان رہے ہوں گے، جن کے قلوب منور ہیں انہیں جنت کی طرف ہدایت کریں گے، اور جن کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دن آنا ہے، اس جملے میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ آج یہ فیصلہ ہونا ہے، اس عشرے میں جو ہماری محنت یا جو ہم نے آپ کو زحمت دی، سما خراشی کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ کل جب سب محزون ہوں گے، یوم الحزن ہے، قیامت کے دن سب محزون ہوں گے، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن آپ کا عالم اور ہوگا، دل والوں کا عالم اور ہوگا، علی والوں کا عالم اور ہوگا، آپ وہاں مسرور ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے زحمت کی، اور ان ہستیوں کا، بزرگوں کا جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں، مخصوصاً الحاج مصطفیٰ گوکل صاحب کا بڑا تعاون ہے اس مسجد میں، الحاج میسم کاظم کا تعاون ہے، اور اس مجالس کے بپا ہونے میں حاج بہبہانی کا تعاون ہے، اور جو مؤمنین یہاں تشریف فرما ہیں، یہ یہاں نہیں ہیں ان کے، میں اس لیے نام لے رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے مؤمنین نے بڑا تعاون کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں اس عبادت کا شرف حاصل ہوا۔ ان تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ خوبصورت دن، قلوب کو منور کرنے کے دن آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، اور اگر دل میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے اور دل کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو اسے اپنے آنسوؤں سے صاف کر لو۔ تم خوش نصیب ہو، خدا نے آپ کو آنسو عطا کیے ہیں، خدا نے آپ کو کربلا کے مصائب عطا کیے ہیں۔ جب حسین کربلا میں تنہا رہ گئے، دائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، اپنے اصحاب کو پکارا، اے اللہ کے شیرو تم کہاں رہ گئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کبھی ایسا نہ ہوا تھا میں نے تمہیں پکارا ہو تم نے جواب نہ دیا ہو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر حل من ناصر کی صدا بلند کی، صدائے استغاثہ بلند کی۔ حسین کی صدائے استغاثہ اس وقت تبدیل ہوئی جب لعینوں نے حسین کے ہوتے ہوئے خیام کا رخ کیا۔ حسین نے
صدائے استغاثہ کو بدل کر فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کر سکے؟ یہ آواز جب خیام میں پہنچی تو خیام میں کوہرام مچ گیا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام خیام میں تشریف لائے، فرمایا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا آپ کے صدائے استغاثہ کو سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ عجیب مجاہد ہے، ہر مجاہد گھوڑے پر گیا ہے، میدان میں لڑنے کے لیے گھوڑے پر گیا ہے، لیکن یہ تنہا مجاہد ہے جو حسین کی گود میں جا رہا ہے۔ جس طرح مباہلے میں حسین رسول کی گود میں گئے تھے، کربلا میں علی اصغر حسین کی گود میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ زینب سے ارشاد فرمایا کہ ناولنی طفلی، میرا بچہ، میرا علی اصغر مجھے دو۔ زینب سے کیوں فرمایا؟ بچہ تو ماں کے پاس ہوتا ہے نا۔ رباب سے نہیں کہا، زینب سے کہا۔ اس درد کو مائیں سمجھ سکتی ہیں، آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ جب بچہ پیاسا ہو اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ پانی مانگ بھی نہ سکتا ہو، لیکن ماں کو دیکھ کر وہ آنکھوں میں کہتا ہوگا اماں تو جانتی ہے نا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور رباب اصغر کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر اس سے بڑھ کر درد یہ ہے کہ ابھی رباب کے سینے میں دودھ نہیں ہے کہ اصغر کو دودھ پلائے، اصغر کو پانی پلائے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب سینے میں تو دودھ آ جائے گا، لیکن گود میں اصغر نہ رہے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا، سفید کپڑے میں لپیٹا، اپنے ابا کے نیچے رکھ کر دھوپ سے بچاتے ہوئے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ دشمن بولا حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، اور حسین قرآن کا واسطہ دے کر پانی لینا چاہتا ہے۔ جب لشکر اعداء کے سامنے آئے، حسین نے اصغر کو پیش کیا اور کہا اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں، اگر تم حسین کو مجرم سمجھتے ہو، مجھے پانی نہیں دینا چاہتے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اما ترون کیف یتلظی عطشا، کیا نہیں دیکھ رہے یہ بچہ حالت تلذذ میں ہے؟ تلذذ کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی پیاسی ہو تو صرف اپنے منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اس میں نہ سر ہلانے کی سکت ہے نہ دم پٹکنے کی سکت ہے۔ اصغر کی حالت ایسی ہے، کبھی لب کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہے العطش قد قتلنی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا یہ مرثیہ آپ نے سن لیا، حسین کا یہ کلام آپ نے سن لیا کہ اگر میں مجرم ہوں، سردار جنت کو یہ کہنا پڑا اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں، اس بچے کو میں خاک کربلا پر رکھ رہا ہوں، خود اٹھا کر لے جانا، خود پانی پلا کر لے آنا۔ لشکر اعداء میں کوہرام مچ گیا اور حرملہ سے کہا گیا اقطع کلام الحسین، حرملہ کلام حسین کو قطع کرو، میں بیان نہ کر سکوں گا۔ حرملہ نے کیا کیا میں نہ کہہ سکوں گا۔ حسین کیسے خاموش ہوئے میں نہ کہہ سکوں گا۔ حسین جو اصغر کو دکھا دکھا کر کہہ رہے تھے اس بے شیر کا کیا قصور ہے، اس بے شیر کو دیکھو، یہ میری حقانیت کی دلیل ہے۔ جب بھی کوئی دستاویز شہادت تیار ہوتی ہے، آخر میں کوئی مہر لگتی ہے کہ یہ دستاویز صحیح ہے۔ حسین اپنی مہر مبارک کو لے کر آئے،
حسین دکھا دکھا کر کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں، میرا اصغر شہادت دے رہا ہے، صبح سے میں نے گلدستے شہادت سجایا ہے، میں نے اکبر کی شہادت دی ہے، میں نے عباس کی شہادت دی ہے، گلدستے شہادت میں اب ایک کلی سجانا چاہ رہا ہوں۔ اقطع کلام الحسین، کیسے کہوں کیا ہوا؟ تیرے سے شعبہ جڑا، جانتے ہو تیرے سے شعبہ نے قلب حسین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب حسین کا سینہ منکشف ہوا، فجاء سهم ذات ثلاث شعاب ووقع على صدر الحسین، صدر حسین میں، سینہ حسین میں ایسے پیوست ہوا کہ پشت سے نکلا۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے، بس کچھ دن رہ گئے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ جب حسین ابھی کلام کر رہے ہیں، حسین یہ پہلا شہید ہے، یہ واحد شہید ہے جس کی شہادت حسین سے نزدیک ہوئی ہے، حسین کے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ حسین کلام کر رہے ہیں، تیر آیا، تیر کا گزرنا حسین نے محسوس کیا، اصغر قلب اصغر حسین کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اجرکم علی اللہ، سانس لے لیجیے۔ کیسے کہوں، یہ بتاؤں کیا ہوا، یہ بتاؤں کیسے ذبح ہوا، یہ بتاؤں حسین کے کتنے نزدیک ہوا، یہ بتاؤں حسین نے کتنے نزدیک سے دیکھا۔ مقتل نے لکھا ہے، سن سکتے ہو سن لو، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ یہ تیرے سے شعبہ اصغر کے لیے پورا نہر تھا، پورا نیزہ تھا، ایک کان سے وارد ہوا، دوسرے کان سے نکل گیا، سارا گلا ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اصغر کے گلے پر رہوں، حسین کی حالت پر رہوں، نہ جانے جوان کی سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل تھا یا اصغر کے گلے سے تیروں کے پر نکالنا مشکل تھے۔ تازہ خون جو اصغر سے جاری ہوا حسین کی نگاہوں کے سامنے بہنا شروع ہوا۔ وہ بچہ جو 3 دن کا پیاسا ہو، اس کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے، صرف اتنا سا خون تھا۔ اے چلو یہ مبارک حسین میں آیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، کہا قیامت تک بارش نہ برسے گی، زمین پہ گرانا چاہا، کہا قیامت تک کچھ نہ اگے گا۔ سلام میرا مظلوم حسین پر، قلب حسین پر، اس خون کو اپنے محاسن پر ملا اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں پیش ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے، خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اگر کسی گھرانے میں موت ہو جائے، کسی کا بچہ
دنیا سے چلا جائے تو والد جنازہ نہیں اٹھایا کرتے. کبھی کوئی رشتہ دار آگے بڑھتا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے، جنازے کو اٹھا کر احترام سے لے کر جاتے ہیں. باپ کو سہارا دیا جاتا ہے. میرا سلام اس مظلوم باپ پر جو بالکل تنہا ہے، یکا وہ تنہا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. ہاتھ میں بھی لاش بھی عام لاش نہیں ہے، علی اصغر کی لاش ہے. عام طریقے سے شہید نہیں ہوا، نہر ہوا ہے. گلے سے گلے تک، کان سے کان تک ذبح ہوا ہے. اس بچے کو اٹھا کر اصغر کو ہاتھ میں لے کر 7 دفعہ آگے جاتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح رباب کے سامنے جاؤں. رباب برداشت کر سکے گی، رباب دیکھ سکے گی. امام پشتے خیمہ آئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی قبر کھودی، اصغر کو لٹایا، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر. خدا میرا اکبر تجھ پر قربان، اللہ اکبر. میرے اصغر کی قربانی قبول. اجرکم علی اللہ. حسین خالی واپس آئے. مقتل میں یہ الفاظ نہیں ہیں، مقتل میں رباب کا جملہ ہے. رباب کے جملے سے پتہ چلتا ہے. جب رباب نے دیکھا اصغر نہیں ہے، پوچھا تو بتایا اصغر شہید ہو گیا. ماں نے تڑپ کر کہا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی، میں نے اپنے بیٹے کا دیدار نہیں کیا. امام نے فرمایا ہوگا جس طرح شہید کیا گیا کوئی ماں دیکھ نہیں سکتی. رباب نے فرمایا بنیا اصغر مثلک ینہر، بیٹا نہر اونٹوں کو کیا جاتا ہے. یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کا گریہ قبول کرے. عام رات نہیں ہے، شب تاسوعا ہے. عام مصائب نہیں ہے. مصیبت علی اصغر ہے. یہ اب فرش عزا نہیں ہے، یہ عرش خدا ہے. آپ کے گریوں سے عرش خدا لرز اٹھا ہے. اب اگر مصائب کی یہ منزل سن سکو، سر تن سے جدا ہونا شروع ہوئے، سر نیزوں پہ بلند ہونا شروع ہوئے، سر کو گنا جانا شروع ہوا. دیکھا شہداء 72 تھے. شہداء 72 تھے، سر 71 بلند ہیں. کہا ایک سر کم ہے. کسی ملعون نے کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ ایک قبر کھودتے دیکھا تھا. 4 لعین تیار ہوئے، نیزوں کو ہاتھ میں لیا. میں عرض کروں گا رباب آپ نہ دیکھیے، آپ جھولے کو دیکھیے، آپ جھولا جھلائیے. نیزے زمین میں پیوست ہونا شروع ہوئے. اجرکم علی اللہ. آدھا نے گنا تھا نا، نیزے پہ سر کم تھے نا. باقی سارے شہداء کے سر نیزوں پر تھے. یہ نیزہ جو زمین میں گیا پورا بدن نیزے پر بلند ہوا. بدن علی اصغر
نیزے پر بلند ہوا، رباب نے پکارا مولا تیری آخری تمنا۔ اجرکم علی اللہ۔ شاید بیان نہ کر سکوں جتنے سر تن سے جدا کیے گئے، سروں کو تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کا سہارا لیا گیا، لیکن یہ ایسا شہید ہے جسے تیرے سے شعبہ لگا ہے، ننھی سی گردن ہے، ذبح من الاذن الی الاذن، سر تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہ پڑے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم